درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیلیوں سے کچھ عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ صرف اور صرف تم لوگ اللہ کی عبادت کرو گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ سارے عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیلیوں سے لیے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے اندر یہ امت بھی داخل ہے۔ اس امت کو بھی خطاب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش جائز نہیں۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب اور فرض۔ وذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تم صدقات کا مال کسی اجنبی کو دیتے ہو تو صرف ایک ثواب ملے گا، وہ صرف دینے کا، اور اگر تم کسی رشتہ دار محتاج کو دیتے ہو جو تمہارے رشتے میں آتا ہے، قرابت کی رشتہ داری ہے، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 ثواب عطا کرے گا، ایک تو صدقہ دینے کا، اور دوسرا ثواب کہ تو نے اپنوں میں دیا، اس کا الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ والیتامى والمساکین، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ یتیموں کے بارے میں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مضامین نازل کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال تم انہیں دے دو۔ نابالغیت کی حالت میں جو بچہ نابالغ ہو یا جو بچی نابالغ ہو، اس حالت میں اگر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو شریعت کی روشنی میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے، نابالغیت کی حالت میں۔ اب کہیں ہو سکتا ہے کہ اس نابالغیت کو، اس نابالغ کو کہیں سے مال پہنچا ہو، کسی نے ہدیے میں دیا ہو یا وراثت کے طور پر اسے ملا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا کہ جو اس بچے کا ولی ہے، خواہ گھر والوں میں سے کوئی شخص ہو یا حکومت نے کسی شخص کو اس بچے کا ولی بنایا ہو،
اسے چاہیے وآتوا الیتامی اموالہم، ان کا مال ان تک پہنچا دے۔ قرآن کی دوسری آیتوں کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جب تک یہ بچہ نابالغ رہے گا تو جس شخص کو اس کے مال کا ولی بنایا گیا چاہیے کہ اس مال کی حفاظت کرے۔ پھر یہ بچہ جب بالغ ہو جائے، سمجھنے لگے، خرید و فروخت کرنے لگے، تو اب چاہیے کہ پورے طریقے پر اس کا مال اسے حوالے کر دیا جائے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، ہوتا یہی ہے کہ جو ولی بنتا ہے کسی نابالغ کا، چاہے چچا زاد بھائی ہو یا اور تھوڑے دور کا رشتہ ہو، بس اس کی ضروریات کو پوری کر دیتا ہے اور پھر سارا مال وہ ہڑپ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، وآتوا الیتامی اموالہم، ان کے مال کو ان تک پہنچا دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اللہ نے یہاں تک حکم دیا کہ اگر اس نابالغ کے قبضے میں کوئی اچھا مال ہے تو ایسا بھی نہ کرو کہ خراب مال اس کی ملکیت میں رکھ دو اور اچھا مال تم لے لو۔ معارف القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نابالغ کو کسی شخص نے کوئی بکری ہدیے میں دیا یا وراثت کے طور پر اسے بکری ہدیے میں ملی، بکری اچھی خاصی موٹی تازی تھی، اب جس شخص کو ولی بنایا گیا ہے یا جو شخص اس کا ولی ہے، اب وہ یہ چاہے کہ یہ اچھی بکری ہم لے لیں اور لاغر اور دبلی پتلی بکری اس کو دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو مال اس کا ہے وہی مال اسے لوٹاؤ، الگ سے بدل کر لوٹانا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ایک اور معاشرے کے اندر خرابی ہے، جو نابالغ کا ولی ہوتا ہے اس کے سارے پیسے اپنوں پیسے کے ساتھ ملا لیتا ہے، اس پر بھی وقتاً فوقتاً خرچ کرتا ہے اور اس کا پیسہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے جو پیسے ہیں اس پر خرچ کرو، تمہیں خرچے کی ضرورت پڑے تم اپنے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرو، نابالغ کا پیسہ اور اس یتیم کا پیسہ اپنے اوپر تم خرچ مت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک لڑکی یتیم تھی، اس کے چچا زاد بھائیوں نے اپنے پاس اسے رکھا، اور جو چچا زاد بھائیوں کے پاس کھجور کے باغات تھے، ان باغوں میں اس یتیم لڑکی کا حصہ بھی تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی شادی کسی دوسرے گھرانے میں نہ کر کے خود سے ان لوگوں میں سے کسی ایک نے اس یتیم لڑکی سے شادی کر لی۔ کیوں؟ اگر دوسرے گھرانے میں شادی کریں گے تو دوسرے والے جب چاہیں گے اس کے حصے کا مطالبہ کریں گے، اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں باغ کا حصہ دوسرے کے قبضے میں نہ چلا جائے، انہی میں سے ایک شخص نے اس یتیم بچی سے شادی کر لی۔ دین مہر تو دینا درکنار، اس باغ کے حصے میں سے اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر اس طرح کی شادی کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے خاندان کے اندر جا کر شادی کرو۔
ایسا نہ ہو کہ اپنوں میں کر کے اس کے حصے تک تم مار ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ وہ مسکین جس کے چہرے سے ہی پتہ چلتا ہو کہ واقعتاً یہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، چال ڈھال سے پتہ چل رہا ہو کہ واقعتاً یہ محتاج ہے، ہر ایک چیز کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مسکین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ سورہ بلد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہم نے تمہیں زبان دی ہے، وشفتین، دو ہونٹ دیے ہیں، وہدیناہ النجدین، دو راستے ہم نے تمہیں دکھائے ہیں کہ یہ غلط راستہ ہے، اس سے تم بچنا، یہ صحیح راستہ ہے، اس پر تم چلنا۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو تم کیسے صحیح راستے کا انتخاب کر پاتے؟ اتنی ساری نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، نیکی کے کام سے تم قریب بھی نہیں ہوئے، نکل گئے وہاں سے۔ کیا ہے نیکی کا کام؟ کیا ہے عمل صالح؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی غلام کو آزاد کرا لیتے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فاقے کی حالت میں کسی کو کھانا کھلا دیتے، او مسکینا ذا متربہ، کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکین کو کھانا کھلانے کو نیکی میں شمار کیا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو مسکین لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کہو، چاہے وہ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا ایمانی بھائی ہو یا اس کے عقائد خراب ہوں یا اس کے اعمال خراب ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق فرمایا کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا تھا قولوا لینا، تم لوگ جب فرعون کے پاس جا رہے ہو تو وہاں جا کر نرم باتیں کرنا۔ اب آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے بھی کوئی بڑا انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب موسیٰ کو حکم دیا گیا نبی ہو کر اور ایسی ہارون کو حکم دیا گیا تو پھر ہم میں سے بھی ہر ایک شخص کو چاہیے کہ لوگوں سے جب باتیں کرے تو اچھی باتیں کرے۔ اور فرعون سے باتیں کرنی تھی، فرعون سے بھی کوئی خراب انسان ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے سامنے چاہے جیسا انسان ہو، فرعون سے وہ خراب نہیں ہو سکتا، اس سے باتیں کرنی چاہیے تو اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ایک انسان کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے کے لیے زندگی کے اندر دو چیزوں کی اہم ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اللہ سے تعلق آپ کا ہو جائے۔ نمبر دو، اس کی مخلوق سے آپ کا تعلق ہو جائے۔ اللہ سے تعلق آپ کا کیسے جڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا
نماز پڑھو، سجدہ کرو، مجھ سے قریب ہو جاؤ گے۔ گویا کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ یہ آپ کو اللہ سے بالکل قریب کر دے گی، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر دے گی اور اللہ سے آپ کا لگاؤ بڑھ جاوے گا۔ اور دوسری چیز کہ اس کی مخلوق سے آپ کا تعلق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں مال دیے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تمہیں مال دیے ہیں، ان مالوں کے کچھ حصوں کو ہمارے بندوں پر خرچ کرو۔ یہ کام کرو گے تو اللہ کی مخلوق سے تمہارا تعلق جڑے گا۔ جب اللہ سے تعلق جڑ جاوے گا اور اس کی مخلوق سے تعلق جڑ جاوے گا تو پھر تم برگزیدہ بندے اور بالکل اچھے بندے تم سمجھے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، ایسا نہ ہو کہ نماز چھوڑ کر مشرکین میں سے تم بن جاؤ۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو اور خود اس نماز پر بھی تم جمے رہو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، حکم دیا گیا تمہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ عبادتوں میں سے بتایا یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اتنی ساری آیتیں اور ان کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ ایمان والوں پر نماز پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ اس سے بڑھ کر اور اس سے کوئی اہم عبادت ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے۔ آدمی جس حالت میں ہو، جس جگہ پر ہو، جیسے ہو، نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اور اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو حکم دے اور بیٹا اس حکم کو نہ بجا لائے، ایسے ہی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو حکم دے اور اس حکم کو چھوٹا بھائی نہ کرے، ایسے ہی کوئی حاکم اپنی رعایا کو حکم دے اور رعایا اس حکم کو نہ کرے، کوئی افسر اپنے ماتحتی کو حکم دے اور ماتحتی اس حکم کو نہ کرے، تو کیا باپ بیٹے کو بھگائے گا نہیں؟ کیا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی ضروریات کو پوری کرے گا؟ کیا حاکم اس رعایا کو اپنے ملک کے اندر رکھے گا؟ کیا افسر اپنی ماتحتی کو عہدے پر قائم رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کے حکموں کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے حکم دیے، اگر ہم اس حکم کی نافرمانی کریں تو وہ کیا اللہ جو رزق دینے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو ہر وقت ہمارا خیال رکھنے والا ہے، اگر اس کے حکم کو ہم نہ بجا لائیں تو کیا وہ ناراض نہیں ہوگا؟ واقعتاً ناراض ہوگا۔ نماز کی اتنی تاکید ہے قرآن کے اندر کہ اور کسی حکم کی تاکید اتنی نہیں ہے۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں اور جتنی ان کی امتیں گزری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو اور ساری امتوں کو نماز کا حکم ضرور دیا ہے۔
البتہ 5 وقتوں کی نماز نہ صحیح، لیکن کچھ وقتوں کی نماز ان امتوں کے درمیان ضرور رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ ہم ایمان والے ہو کر، اسلام والے ہو کر نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جس چیز کو بتایا اس چیز کو ہم انجام نہیں دے پاتے، سارا کام کر ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہاری نماز کے ذریعے سے پہنچے گی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز کی پابندی کی، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور بنے گی، اس کے لیے برہان بنے گی، یہی نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس شخص نے نماز کی پابندی نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز اس کے لیے نہ تو نور بنے گی، نہ ہی برہان بنے گی، اور نہ ہی نجات کا ذریعہ بنے گی، بلکہ اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم یہ بتاؤ، کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرتا ہو، تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جاوے گا؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حکم 5 نمازوں کا ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، کوئی میل کچیل اس کے بدن پر نہیں رہے گا، پاک صاف رہے گا، اللہ کی یہاں مقبول بندہ رہے گا۔ ایک اور روایت ملی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا حساب لے گا۔ اگر ہماری نماز صحیح نکل گئی تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ سارے اعمال صحیح نکل جاویں گے، اور اگر نماز صحیح نہیں نکلی تو پھر پورے اعمال کا بھی خطرہ موجود ہے۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا کہ فلاں آدمی قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، میں اس کو دے دوں؟ تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ کیا وہ نماز ادا کرتا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ نہیں، وہ نماز ادا نہیں کرتا۔ بزرگ نے فرمایا کہ جب اللہ کے قرضے کو نہیں ادا کر رہا ہے تو تمہیں دینے کے بعد کیوں ادا کر دے گا؟ وہ کیا پاگل ہے؟ اس آدمی نے قرض دینے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کو دیکھیں، جبکہ وہ مرض الوفات میں ہے۔ صحابہ سے عرض کیا کہ قلم اور کاغذ لاؤ، میں کچھ وصیتیں لکھ دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وصیتیں کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہاری ماتحتی کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کا خیال رکھنا، نماز کو مت جانے دینا وقت سے، اور جو تمہاری ماتحتی کے اندر زندگی گزارتے ہیں ان کا بھی پورا خیال رکھنا کہ ان کی ضروریات کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا تو انہیں اپنے زخم اور اپنی جان کی فکر نہیں تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ نماز کی فکر کی۔ عبد الرحمن ابن عوف کی آستین کو کھینچ کر پہلے مصلے پر کھڑا کیا، تب جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے سے باہر گرے ہیں۔ اس سے امت کو بتا دیا کہ نماز اہم ہے، نماز کی پابندی اور نماز پڑھنا اور وقت پر پڑھنا۔ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک مجھے بات ملی کہ بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے اگر 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دیا جائے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہماری اور آپ کی نامعلوم کتنی نمازیں کئی وقت کی ایک وقت میں جمع ہو جاتی ہے، اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کبیرہ والوں کے ساتھ ہمارا نام نہ درج کرا دے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا طریقہ بتایا کہ نماز ادا کرو گے اللہ سے تعلق جڑ جاوے گا،
لیکن ابھی تم حقیقی مومن نہیں بنو گے۔ حقیقی مومن اور اللہ کا برگزیدہ بندہ جب بنو گے جبکہ ایک دوسرا کام کرو گے کہ اس کے مخلوق سے بھی تمہارا تعلق ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے ان میں سے کچھ ہی صحیح اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ دوسری آیتیں تو عجیب و غریب بتاتی ہیں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی عجیب تعبیر استعمال کی، اللہ کو قرض دے دو۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ ذرا غور تو کریں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آسمان اس کا، زمین اس کی، چاند اس کا، ستارے اس کے، سورج اس کا، پوری دنیا کا مالک ہے، جنت کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے، فرش کا مالک ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے، لیکن آج انسانوں سے وہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے بندوں کو سمجھایا کہ جس طریقے پر تم کسی کو قرض دیتے ہو تو اسے ضروری ہے کہ یہ قرض تمہیں لوٹائے، ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے بندوں پر خرچ کر دو، جب خرچ کر دو گے تو یہ سمجھنا کہ تو نے مجھے قرض دے دیا، اور جس طریقے پر قرض لینے والا ضروری طور پر لوٹاتا ہے ایسے ہی ہم بھی ضروری طور پر اس کا بدل تمہیں قیامت کے دن لوٹائیں گے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور پھر اس زمانے میں لوٹائے گا کہ کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی، روپے پیسے سب خراب ہو جائیں گے، سارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ان آیتوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، والدین بھی آپ سے الگ، بیٹے والدین سے الگ، دوست الگ، بیوی الگ، بال بچے سب الگ، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غریبوں پر خرچ کر دو، ہم قرض کی شکل میں ایسی چیز تمہیں دیں گے جو وہاں کام آئے گی۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، اور پھر یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مالوں کے اندر بظاہر کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً مالوں کے اندر کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور طریقے پر وہ پورا کر دیتا ہے۔ یا تو آپ کی تجارت کے اندر برکت عطا کر دے گا، یا پھر کوئی مصیبت آپ کی تجارت پر آ رہی ہوگی، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک شخص جنگل کا سفر کر رہا تھا، اچانک بادل سے آواز آئی کہ بادل تم جاؤ اور فلاں کی کھیتی میں برس جاؤ، فلاں کے باغ میں برس جاؤ۔ اس آدمی نے باغ سے آواز بھی سنی اور جس کا نام لیا گیا اس کا نام بھی سنا۔ اس آدمی نے سوچا کہ اچھا یہ بادل جائے گا کہاں اور کس کے لیے برسے گا؟ بادل کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، دیکھا کہ برسا بادل اور ایک گڈھے میں پانی جمع ہوا، پھر وہاں سے ایک نالے کے ذریعے سے پانی چلتا گیا، یہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ کا مالی گڈھے کو ہموار کر رہا ہے تاکہ فوری طریقے پر پانی جو ہے اس کے باغیچے کے اندر چلا جائے۔ جیسے ہی وہ ہموار کر کے فارغ ہوا، یہ پانی تیزی کے ساتھ اس کے باغیچے کے اندر چلا گیا اور جتنے درخت تھے سارے درخت کو سیراب کر دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اچھا بھائی تم یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نام سے کیا لینا دینا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ اس آدمی نے کہا کہ بادل سے بھی اسی نام کی آواز ملی تھی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو، تمہارا عمل کیا ہے کہ خاص طریقے پر، خاص طور پر بادل سے الگ طور پر تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ باغ کی پیداوار کو 3 جگہوں پر تقسیم کرتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ خود باغیچے کے اندر لگا دیتا ہوں، اور اس کا دوسرا حصہ میں اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور اس کا تیسرا حصہ غریبوں پر خرچ کرتا ہوں۔ اس آدمی نے فرمایا کہ بس یہ خرچ ہی کا نتیجہ ہے
کہ ایک مصیبت تمہارے اوپر آ رہی تھی کہ باغ کے سارے درخت سوکھے چلے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موسم میں جب کہ پانی کی امید کہیں سے نہیں تھی، اللہ نے خاص طور پر تمہارے لیے آسمان سے پانی کو اتار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وبا اور آسمانی آفتوں کا علاج گریہ وزاری سے کیا کرو، اور مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ یہ تم مال جب خرچ کرو گے تو مصیبتیں اس مال سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں، یہ تمہارا خرچ کیا ہوا مال مصیبتوں سے عرض کرے گا کہ تم کہاں جا رہے ہو، اس نے تو صدقات اور زکوٰۃ دے کر اپنے اوپر سے ساری مصیبتوں کو ہٹوا دیا ہے، تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ اور دوسری حدیث کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہمارا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی کبھی مصیبتوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ یہ صدقات کرنا، یہ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو بالکل مٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں ہمارے اوپر نہیں بھیجتا۔ بس سبحان اللہ۔